اگلے مقالہ نگار ڈاکٹر محمد ارشد صاحب آپ کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں اللہ فکر اقبال کی روشنی میں مذہب اور جدت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، مہمانان گرامی قدر اور معزز سامعین، میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے مذہب اور جدیدیت فکر اقبال کی روشنی میں۔ اگر ہم دیکھیں تو اقبال نے مذہب کی وہ تشریح کی جو جدیدیت اور مذہب دونوں کا امتزاج ہے۔ اگر ہم جدیدیت کے حوالے سے دیکھیں تو جدیدیت کی جو آغاز ہے یہ 15ویں صدی میں ہوا، 17ویں اور 18ویں صدی میں باقاعدہ اس کے حوالے سے عروج اس کو ملا، اور اسی سے جمہوریت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سیاسی حوالے سے یہ فکر اس میں سے نکلی۔ معاشی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آزادانہ معیشت کے حوالے سے جو تصورات ہیں، سرمایہ دارانہ جو تصور ہے وہ اس سے جنم اس نے لیا۔ اخلاقی محاذ پہ افادیت پرستی کا جو تصور ہے کہ جو قدر جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہی ویلیو اور اقدار جو ہیں وہ جائز ہیں، دوسری جو ہے وہ جائز نہیں ہیں۔ اسی کے بطن سے، جدیدیت کے بطن سے فیمنزم کہ مرد و زن جو ہیں وہ برابر ہیں اور ان کی جو ہے وہ مساوات کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ بلند کیا گیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جدیدیت کو اگر ہم سمجھیں تو یہ اس تصور کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے اس کے حوالے سے کیا افکار ہیں ان کے، اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو بنیادی جو خصوصیات ہیں جدیدیت کی کہ وہاں پہ حق کو جاننے کے حوالے سے وحی کے علاوہ تمام ذرائع کو اپنانے کی بات کی گئی۔ حواس خمسہ سے ہم حق کو پہچانیں، چکھ کر، دیکھ کر، سن کر، دیکھ کر، اور لمس کے ساتھ حواس جو خمسہ ہیں ان کے ذریعے، عقل کے ذریعے، وجدان کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، تجربات کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، مشاہدات کے ذریعے۔ یقیناً یہ ذرائع ہیں وہ انہی پہ انحصار کرتے، لیکن جو وحی ہے اس کا جو ہے اس میں جگہ نہیں تھی۔ تو یقیناً اقبال نے اس بیلنس کو جو ہے وہ قائم رکھا، کہا کہ عقل جو ہے جدیدیت کے حوالے سے اس کا انکار نہیں ہے بالکل، لیکن یہ کہا جائے کہ وحی کے ذریعے جو ہے وہ حق کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی ہم جان لیں گے، تو یہ سراسر غلطی ہے۔ اس پوری بحث کو اگر آپ دیکھیں تو شعر میں سمیٹ دیا ہے اقبال نے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شعر میں پورے فلسفے کو سمو دیا ہے کہ جو عقل ہے اس کا انکار نہیں ہے کہ جدیدیت کو بالکل ہم کٹ آف کر دیں۔ عقل جو ہے اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت ٹول تک ہے، سبب تک ہے، لیکن سبب کو منزل جاننا یہ غلطی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو اصل میں جو وحی ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس میں تشکیک نہیں ہے، جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، لہٰذا اقبال جدیدیت کا انکار بھی نہیں کر رہے، لیکن ساتھ ساتھ جو وحی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں عقل غلطی کر سکتی ہے، وجدان میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان کی اپنی ایک مشاہدہ ہے نا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مشاہدات جو ہیں خود آپ سائنسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ سائنسدان ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ہی ریورس آ جاتا ہے، اس میں امینڈمنٹ آ جاتی ہے۔ تو مشاہدات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور اگر بقیہ چیزوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے۔ حواس جو ہیں ان کا جو نتیجہ ہے اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ انسان پہلے غلطی کرتا ہے اور ایک ججمنٹ دیتا ہے، اس کے بعد اس میں غلطی آ جاتی ہے۔ ہمارے حواس تو یہاں تک ہیں کہ ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، غلطی سے پہچانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں سوری غلطی ہو گئی، میں نے جانا کہ یہ فلاں شخص تھا لیکن آپ اور نکلے۔ تو یہ مشابہت بھی ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی بنیادی جو چیز ہے کہ اقبال نے مذہب کو اور جدیدیت کو
اکٹھا کر دیا، اس کا امتزاج کیا، اور یقیناً اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ گزرشہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور پھر انسان کی جو مکمل آزادی ہے اس کا تصور دیا کہ جو چاہے انسان کر دے، تو اس کا ظاہر ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اقبال کی تھیوری کے مطابق یہ چیز درست نہیں ہے۔ انسان میں آزادی ہے، خود مختاری ہے، خودی کا تصور اقبال نے دیا ہے، لیکن اس خودی سے مراد خود مختاری ہے اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، لیکن وہ گائیڈنس ہے کتاب و سنت کی، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے انحراف کا معاملہ نہیں ہے کہ جدیدیت میں ہو کہ نہیں ہم وحی کے پابند بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند بھی نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خدا، موت، زندگی کو صرف عقل کے ذریعے پہچاننا، تو یہ بات بھی اس میں آ گئی، اور مذہب خدا کے بارے میں تشکیک والا جو معاملہ ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں خودی کے حوالے سے تو یہاں پر بھی امتزاج ہے اور بڑا عام ہے، اور مختلف جگہ پہ اس تصور کو جو ہے وہ بیان کیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھے، بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اس کو مختلف حوالے سے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو خودی کا جو تصور ہے اس میں خود مختاری ہے، اور یہ چیز ہے کہ اس کو ہم اپنی خود مختاری کو قائم رکھیں، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرے۔ تو بیلنس یہاں پر بھی کریٹ کیا امتزاج مذہب میں اور جو ہے وہ جدیدیت میں، اور اس کی جو حدود ہیں ظاہر ہے مادی ترقی جدیدیت کا جو ہے وہ بڑا بنیادی جو ہے وہ فیکٹر ہے، اس کا جو ہے وہ انکار نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کو اٹیچ کرنا یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اخلاقیات کو، ویلیوز کو کرنا یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ تو اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں اس حوالے سے، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہ جو تصور ہے اس میں یہ ہے کہ سائنس کا جو ہے اور جو ایجادات ہیں ان کا انکار نہیں ہے، مگر اس کے نتیجے میں کہا کہ انسان کو اور ہمیں اپنی ویلیوز کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یہ تصور دیا۔ اور میں اسی کو آگے اگر لے جانا چاہوں تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو پورا میسج کنوے کر دیا کہ جتنی بھی یہ تحریکیں ہیں، نئی چیزیں ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں ہے، مگر یہ ساری چیزیں سبب ہیں اور رستہ ہیں، لیکن جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، وحی کے مطابق بہتر کریں گے، اسی کے مطابق اپنی اخلاقیات اور اپنے ویلیوز کو جو ہے وہ تشکیل دیں گے اور ان سے ہم مدد لیں گے۔ تو یہ امتزاج جو ہے مذہب اور جدیدیت کا، یہ فکر اقبال میں بہت سارا ہے، بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اس تصور کو تھوڑا سا میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بہت شکریہ۔